السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، اس سے پہلے لوگ جو ہے وہ حدیث چل رہی تھی، گو کھانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے نہیں کھایا ہے۔ اب جو ہمارے سامنے ہے حدیث الذبابہ، جس کو کہتے ہیں مکھی والی حدیث، یعنی کہ اگر کسی کے برتن میں، کھانے کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں کیا ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، حدیث کے اندر کیا آیا ہے وہ حدیث لوگوں کے نزدیک آج کے اس ماڈرن دور میں، اس مہذب دور میں ذرا وہ قابل فہم نہیں ہے، وہ لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتی بہت سے لوگوں کے، اس لیے اس حدیث کو بھی منتخب کیا گیا ہے۔ اس میں تو بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی تم میں سے کسی کے برتن میں گر پڑ جائے تو وہ اس کو اس برتن میں پورا ڈبو دے، پھر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسرے بازو میں بیماری ہے۔ تو اس حدیث میں جو ناقابل فہم چیز ہے، جو لوگوں کے حلق سے نیچے جو چیز نہیں اترتی، تو پہلا اس پر یہ اعتراض یہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ یہ تو حفظان صحت کے اصول اور صحت کے احتیاطی پہلو سے بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مکھی کے ایک پیر میں شفا ہو، ایک پر میں شفا ہو اور دوسرے پر میں بیماری ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ مکھی کو جب اس میں ڈبوئیں گے تو اس کے سارے جراثیم برتن میں آ جائیں گے، جس سے انسان بیمار ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان اس طرح کی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ایسا تو پسند نہیں کرتا ہے، انسانی طبیعت اس کو گھن کرتی ہے۔ تو اس کا جواب مختلف پہلو سے یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر سب سے پہلی بات یہ کہ اس حدیث کے اندر امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہے نا کہ اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسہ کلہ ثم لیطرحہ، تو آپ نے جو یہ امر فرمایا ہے تو یہ امر جو ہے یہاں پر وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا مباح ہے، جائز ہے۔ جس کا دل گوارا کرتا ہو وہ ایسا کر لے، اور جس کا گوارا نہ کرے، اس کی طبیعت نہ اس کے لیے آمادہ ہو، اس کو چھوڑ دے۔ گویا یہ ان دینی امور میں سے نہیں ہے جس پر عمل کرنا ہر مکلف پر ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بلا شبہ مکھی ایک ایسا پرندہ ہے جس کے اندر خون نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خون نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، اور نہیں بہتا ہوا ہوتا، اس طرح سمندر کے بہت سے کیڑے مکوڑے اور جانور و مچھلی میں نہیں ہوتا ہے، چنانچہ نجس نہیں ہے۔ جب اس کو پانی یا کھانے میں ڈبویا جائے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب وہ ناپاک نہیں ہے تو جس میں اس کو ڈبویا جائے گا وہ بھی ناپاک نہ ہوگا، کیونکہ ناپاک ہے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو بلوہ عام ہے، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ گھروں میں ادھر ادھر ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ہے، بھئی باہر کی دنیا میں نہیں ہوتی، مکھیاں کم ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ہے، اور اس پر بہت سے احکام جاری و ساری ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ برتن جس میں مکھی کو ڈبویا گیا ہے وہ بھی ناپاک نہ ہوگا، جیسا کہ اس کی وضاحت وہ کتاب جو روض ربا ہے، وہ کے مصنف ہیں، یہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ وہ برتن جس میں اس کو ڈبویا جائے گا
اس میں وہ برتن ناپاک نہیں ہوگا. وہ الروض المربع جو مزاد المستنقع کی شرح ہے اس کے اندر اس کی وضاحت آپ کو مل جائے گی. چوتھی بات کہ سارے فقہا اور محدثین کا اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے. سب اس کو صحیح مانتے ہیں اور اس کو ایک اصل کے حیثیت سے پیش کیا ہے. اس پر دوسرے مسائل کو قیاس کرتے ہیں. اس وجہ سے محدثین اور فقہا اور اسکالروں نے مضبوطی سے اس حدیث کو پکڑا ہے اور اس کا خاصا اہتمام کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں کہ حدیث کے بارے میں پرانے طب کی رائے کیا ہے اور حدیث کے سلسلے میں پرانے طب کی کیا رائے ہے اور پھر جدید طب کی کیا رائے ہے. پھر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکھی کے دونوں پروں میں کیسے شفا اور بیماری جمع ہو سکتی ہے، اور پھر خود بخود مکھی کو معلوم ہو گیا کہ پہلے وہ بیماری والے پر کو کسی برتن میں ڈالتی ہے اور بعد میں شفا والے پر کو ڈالتی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو اس معترض کی طرف سے بات نقل کی گئی ہے یہ تعجب خیز بات نہیں ہے، کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں ہے. تو شہد کی مکھی اوپر سے شہد بناتی ہے اور نیچے سے زہر اگلتی ہے، اور سانپ کے اندر مارنے والی چیز زہر ہی ہے. تریاک کے اندر اس کے زہر کے علاج کے لیے ملایا جاتا ہے، اور مکھی کو اسمت پتھر کے ساتھ آنکھ کی روشنی کے لیے پیس کر ملایا جاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں اس کو، اور یہ سب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. تو بیان کیا جاتا ہے کہ مکھی کے اندر زہریلی طاقت بھی ہے. جب وہ کسی کو کاٹتی ہے تو وہاں پر سوجن ہو جاتی ہے، سوجن ہوتی ہے. شہد کی مکھی اگر کسی کو کاٹ دے تو پورا جسم، اگر پورے جسم پہ لپٹ جائے تو مار بھی ڈالتی ہے اور خارش بھی ہوتی ہے، اور وہ طاقت اس کے نزدیک ایک ہتھیار کی سی ہوتی ہے. جب کسی چیز میں پڑتی ہے تو وہ اپنے اسی ہتھیار سے تکلیف پہنچاتی ہے. چنانچہ علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ اس کے اس زہر کا مقابلہ اس کے شفا والے پر سے کرو. جب دونوں میں مل جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے نقصان کا پہلو ختم ہو جاتا ہے. یہ اس لیے ہدایت دی آپ نے. تو یہ دو متضاد چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں. مزید آپ تفصیل اگر پڑھنا چاہیں تو طب نبوی جو کتاب ہے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں پڑھ سکتے ہیں. 88 سے 89 صفحے تک دیکھ لیجئے. اس سے پہلے اگر وہ پڑھنا چاہیں کہ اس کے اندر تریاک بھی ہے، اس کے زہر کو ملایا جاتا ہے، اس کی تفصیل تو فتح الباری جلد 10 صفحہ 252 میں دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے جو بات بتائی میں نے. تو اسی طرح شہد کی مکھی اپنے پیٹ سے صحت بخش شہد نکالتی ہے اور اپنے ڈنک سے زہر اپنے جو ہے عرب اطباء نے مکھی کے بے شمار فوائد بیان کیے. عرب مورخین اطباء نے مکھی کے بے شمار فوائد بیان کیے. یہاں اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے جو ہے جو عرب اطباء نے، پرانے اطباء نے مکھی کے فوائد بیان کیے ہیں وہ میں اس کی تفصیل بیان کروں. جدید تفسیر یہ حدیث جدید طب کے روشنی میں کے اندر تو ڈاکٹر خلیل ابراہیم اللہ خاطر ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے الاصابہ فی صحت حدیث ذبابہ. پروفیسر محمد نجیب المطیعی جو ہیں انہوں کے طریق سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا
میں نے سابق مصر میں جو کہتے ہیں کہ سابق مصری قرنطینات وفات کے ڈائریکٹر کا ایک مقالہ طبی اخبار میں ہندوستان میں جدید امراض کے موضوع پر پڑھا، جس میں انہوں نے تحریر کیا تھا کہ جب مکھی کسی چیز میں پڑتی ہے تو اس کے پیٹ میں بکٹیریو فاج مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مادہ جراثیم کو مارنے میں کام میں آتا ہے، جو مکھی اپنے پر سے پیدا کرتی ہے۔ ان ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مکھی یہ مادہ طے کرتی ہے، جب اس کو ڈبو دیا جاتا ہے تو یہ مادہ اس بیماری کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مکھی کے پر سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ڈاکٹروں کے آج کے جدید دور کے ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے۔ یہ جدید دور کے ڈاکٹر یہ بات کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر خلیل ملا خاطر نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں بہت سے موجودہ دور کے مسلمان اور غیر مسلم ڈاکٹر مکھی کے بارے میں جو طبی ڈاکٹروں نے مکھی کے بارے میں جو طبی خواص نقل کیا ہے، جہاں اس میں تو ان کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جہاں اس میں زہر پایا جاتا ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں جراثیم کچھ بھی ہوتی ہیں، وہ اس کو اور خلاصے کلام یہ ہے کہ حدیث سند و متن کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اس حدیث کے سند اور متن کے اعتبار سے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت کیڑے مکوڑے جن کو ہم مضر سمجھتے ہیں، ان کے اندر نقصان کے مقابلے فوائد زیادہ ہوتے ہیں، جیسے شہد کی مکھی ہے اور مکھی عام مکھی جو ہے، مکھی میں بیماری بھی ہے اور شفا بھی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب اس کو برتن میں ڈبو دیا جاتا ہے تو وہ مر جاتی ہے، بس اس کے نقصان کے ساتھ ساتھ نفع اور فائدہ مل جاتا ہے، تو وہ نقصان سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ جدید و قدیم میڈیکل سائنس نے یہی ثابت کیا ہے، تو یہ کوئی فالتو بات نہیں ہے اور نظری بات ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین نے اس کو دیکھا، منطبق کیا، اور عرب کے اطباء نے اس پر عمل کیا۔ ان میں سے کسی نے بھی کوئی جو ہے اس طرح کی کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں کیا انہوں نے، اور نہیں کوئی اعتراض کیا انہوں نے، کسی نے نہیں کیا۔ اور بروقت ڈاکٹر خلیل ملا نے بھی اپنے تجربے اور بہت سے سعودی ڈاکٹروں کا تجربہ نقل کیا ہے کہ لیبارٹری اور تجزیے سے حدیث کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث تفصیل کے لیے ان کی کتابوں کو جو سعودی عرب کے ڈاکٹر ہیں، جو ان کی ریسرچیں ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جو ہمارے یہاں کے حیدرآباد کے ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی صاحب ہیں، ان کا بھی مشہور واقعہ ہے، میں اس موقع پر اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق تھے، حدیث پر بھی ان کی بڑی گہری نظر تھی اور تحقیقی کام کیا ہے انہوں نے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک انگریز آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بخاری کی 2 حدیثیں جو ہیں وہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترتی ہیں، میں ان حدیثوں کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھایا، انہوں نے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ، کون سی 2 حدیثیں ہیں بھائی جو تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتی ہیں اور تم ان کو کہتے ہو وہ حدیثیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ تو اس نے ایک تو یہی حدیث بتائی کہ بخاری کی حدیث جو مکھی والی ہے، کہ جب مکھی کسی برتن میں گر جائے، کھانے کے برتن میں، تو اس کو ڈبو کر نکال کر پھینک دو۔ اس نے کہا یہ حدیث میرے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ کیوں نہیں وہ نیچے اترتی؟ کہتے ہیں کہا کہ میں جانتا ہی نہیں، میری ریسرچ ہے، کوئی اس طرح کی مکھی پائی ہی نہیں جاتی کہ کوئی ایسی دنیا میں مکھی ہو جس کے ایک پر میں کیا ہو، شفا ہو، اور ایک پر میں بیماری ہو۔ ایسی تو میرے پاس سامنے مکھی کوئی ہے نہیں، ایک بات۔
دوسرے اس نے یہ کہا کہ جو ترمذی کے اندر روایت ہے، جو اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، کہ عقل اور قبیلے اورینا کے لوگ جو مدینے میں آئے تھے اور ان کو مدینے کی آب و ہوا جو ہے راس نہیں آئی تھی، تو ان کو جوا کی بیماری ہو گئی تھی، یرقان کی بیماری ہو گئی، پیٹ ان کا پھول گیا اور بہت پیاس، اس میں بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے کہ سمندر پہ بھی جائے آدمی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج یہ بتایا تھا کہ تم جہاں صدقے اور خیرات کے اونٹ چر رہے ہیں وہاں جاؤ اور وہاں رہو اور اونٹ کا پیشاب پیو اور اس کا دودھ جو ہے پیو، استعمال کرو، یہ تمہارے لیے علاج ہے۔ تو انہوں نے وہ جنگل میں گئے اور وہ وہاں رہے اور اس کو پیا اور استعمال کیا، پیشاب بھی پیا اور دودھ بھی استعمال کیا، اسے شفا ہو گئی، حاصل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کے جو صدقہ کے اونٹ چرانے والے تھے ان کو قتل کر دیا، پھر وہ اونٹ چرا کر لے کر بھاگ رہے تو آپ نے ان کو سزا دی۔ یہ عقل اور اورینا کے والی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ تو انہوں نے کہا بیٹھو یہاں پر، بیٹھ جاؤ، بیٹھو۔ کہا جہاں تک مکھی والی حدیث کی بات ہے، جس حدیث کی ہم لوگ اس وقت تشریح کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو تم نے جو تحقیق کی ہے نا، تمہارے سامنے تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اور دیکھو جدید میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے اس وقت، کہ دنیا میں اس طرح کی مکھیاں پائی جاتی ہیں جن کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسری پر میں شفا ہے۔ تم کہتے ہو کہ نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے ریسرچیں، ڈاکٹروں کی ریسرچ سامنے رکھی، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جدید طب کی کتابیں بتائی آپ نے کہ جدید طب، اور میں نے بتائی ہیں کہ جدید طب کی کہ یہ ڈاکٹر ہے اور یہ ریسرچ اور اسکالر ہیں جو مانتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس طرح کی مکھی پائی جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن۔ تو ان کے سامنے جب ریسرچیں رکھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی صاحب نے، تو وہ بہر صورت تسلیم کر لیا، اس نے مان لیا۔ انہوں نے کہا دوسری حدیث، جہاں تک دوسری حدیث کی بات ہے جو ترمذی کی عقل اور رہنے والوں کی حدیث ہے، یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے، اس کو دوسرے الفاظ سے، تو تم اس کو بھی نہیں مانتے ہو، نہیں تسلیم کرتے ہو، بیٹھو۔ انہوں نے کہا تمہارے یہاں کے ایک انگریز، لندن کا ہی ایک انگریز تھا، وہ سعودی عرب میں کام کرتا تھا، اس کی سعودی عرب میں طبیعت خراب ہو گئی اور یہی بیماری ہو گئی جو عقل اور اورینا والوں کو ہوئی تھی۔ تو وہ علاج کے لیے اپنے لندن چلا گیا، لندن میں علاج کرتا رہا، لیکن علاج معالجے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، علاج معالجہ بے سود رہا۔ تو وہاں کے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا اس کو کہ جہاں تمہیں یہ بیماری لگی ہے، یہ ہوئی ہے، وہیں چلے جاؤ۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ سعودی میں ہوئی ہے نا، سعودی جاؤ، اس علاقے میں جاؤ اور وہاں کے ڈاکٹروں سے پوچھو، وہاں کے لوگوں سے معلوم کرو اس کا علاج کیا ہے، وہ بتائیں گے تمہیں علاج، اور وہ علاج کر لو، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے۔ تو وہ سفر کر کے آیا، پھر سعودی عرب آیا، تو وہاں اس علاقے میں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو انہوں نے علاج اس کو یہ بتایا، انہوں نے بتایا کہ دیکھو اس کا علاج یہ ہے کہ تم چلے جاؤ جنگل میں، اونٹ جو چرتے ہیں، جہاں چرتے ہیں وہاں رہو، اور اونٹ کا پیشاب اور اونٹ کا دودھ پیو، استعمال کرو، تمہیں شفا حاصل ہو جائے گی، تم شفا یاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، اونٹ کا پیشاب اور اونٹ کا دودھ پیا اور وہ شفا یاب ہو گیا، اور پھر شفا یاب ہو کر کے وہ لندن میں، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا ٹیلی فون نمبر یہ ہے، جا کر اس سے پوچھ لینا، معلوم کر لو۔ اب تم کہتے ہو کہ میں اس کو مانتے ہی نہیں، تسلیم نہیں کرتا۔ بہر صورت ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد وہ انگریز جو ہے وہ اس کا قائل ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آج سے میں نے تسلیم کر لیا، یہ جو حدیثیں جو میرے حلق سے نیچے نہیں اترتی تھیں، آج میں نے ان دونوں حدیثوں کو بھی تسلیم کر لیا، مان لیا، میں مانتا ہوں۔ تو یہ حدیث جو ہے جس کی ہم لوگ اس وقت تشریح کر رہے ہیں، مکھی والی حدیث، ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں، آج کے ویلے کچھ لوگ جو انہوں نے پڑھا نہیں ہے، ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے جو سائنسداں ہیں، جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جن کی ریسرچیں سامنے آئی ہیں، اگر ان کی ریسرچیں ان کے سامنے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی کہیں کہ یہ کیسی بات ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی،
اور صحابہ یورپ والوں کے سامنے تو یہ حدیث نہیں پیش کرنی چاہیے، نہیں تو مذاق اڑائیں گے ہمارا۔ ہو سکتا ہے اس طرح کی باتیں کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جو وضاحت کر دی میں نے تو اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور بات جو ہے بالکل واضح ہو گئی گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔